الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. صدق اللہ العظیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف ما صلی علی مئۃ مرۃ تزحرزت النار عنہ مسیرۃ 50 عامہ. اربعین عطار قسط نمبر 17 ہے، قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 17 اور حدیث پاک نمبر 17 ہے. آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ جہنم سے 500 سال کی مسافت دور کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو محو پاؤ گے جنت میں گر درود پڑھو. پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 27 ہے، سورہ نجم ہے، آیت نمبر 13 سے لے کے 16 تک ہے. رب تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ کنز العرفان: اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معراج مصطفیٰ دنیا کا سب سے انوکھا ترین واقعہ ہے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے. اچانک چھت کھل گئی. فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. اللہ پاک کا پیغام عرض کیا، معراج کی خوشخبری سنائی. سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. یہاں سے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر آسمان کی طرف رخ کیا. 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے. پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان پہنچے. عین بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا. اتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس بھی تشریف لے آئے اور ابھی رات کا کچھ حصہ ہی گزرا تھا. علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے
تو بستر مبارک بھی ابھی گرم تھا، دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہے عرش بری جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ہے عرش بری جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ۔ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پڑھتا بھی رہا سبحان اللہ، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پڑھتا بھی رہا سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہے حسن و الفت کا، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خالق کا حبیبی کہنا تھا۔ خلقت نے کہا سبحان اللہ، خلقت نے کہا سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معراج عروج سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بلندی، اور سفر معراج کے 2 حصے ہیں، ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اسے اسراء کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا اور اسے معراج کہتے ہیں۔ اس رات کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا جو سفر فرمایا، اس میں کل 10 منزلیں ہیں، اور 7 منزلیں آسمان کے اوپر کی 7 ہیں، اور آپ ہر آسمان پر رکتے وہاں مشاہدات فرماتے ہوئے گزر گئے۔ پھر 8ویں منزل سدرۃ المنتہا ہے، اور پھر 9ویں منزل مقام مصطفیٰ، اور 10ویں منزل مقام ادنا ہے، یعنی اللہ پاک کے خاص قرب کا مقام جو ہے، جہاں اللہ پاک نے آپ کو اپنے دیدار اور بے پردہ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ویسے تو سفر معراج کا ایک ایک حصہ ہی انداز نرالا رکھتا ہے، بہت سبق رکھتا ہے، اور بہت سارے عجائبات بھی اس کے اندر ہیں۔ البتہ سدرۃ المنتہا جو آسمانوں کا مقام جو بتایا جا رہا ہے، سدرۃ المنتہا جو آسمانی سفر کی 8ویں منزل ہے، یہاں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا مشاہدات ہوئے، آج ہم بطور خاص ان کا ذکر سنیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کا مختصر سا جو وضاحت ہے وہ یہ ہے، ہم نے جو شروع میں پارہ نمبر 27 سورہ نجم کی آیات سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، آسان ترجمہ کنز العرفان، فرمایا اور انہوں نے تو وہ جلوے دوبارہ دیکھے، یعنی محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک کے دیدار کا شرف پا کر واپس لوٹ رہے تھے، اس لوٹتے وقت آپ نے جلوہ نور الہی پھر دیکھا، 1-2 بار نہیں بلکہ بار بار دیکھنے کا شرف پایا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، یہ پڑھ نہیں پائیں گے 50 نمازیں، لہذا کم کروا لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہر بار میں 5 نمازیں کم کروائیں، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ نور الہی دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ ایک مرتبہ جب بارگاہ الہی میں حاضری ہوئی
اور 9 مرتبہ نمازوں کی کمی کے لیے حاضری ہوئی اور دیدار نور کا شرف پایا۔ فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا کہ نور الہی دیکھنے کی سعادت کہاں کہاں ملی ہے، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی، یعنی فرمایا گیا سدرۃ المنتہی کے پاس، یعنی اس وقت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی سے بہت آگے تشریف رکھتے تھے۔ یہ سدرۃ المنتہی کہاں ہے؟ فرمایا عندہا جنت المأوی، کہ اس کے پاس جنت المأوی ہے، سدرۃ المنتہی کے پاس جنت المأوی ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جنت کے مختلف درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ جنت المأوی ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام ابھی بھی تشریف فرما ہے، یعنی سدرۃ المنتہی وہاں ہے جہاں جنت المأوی ہے۔ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سدرۃ المنتہی کے پاس تھے تو اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا آسان ترجمہ کنز العرفان، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ علماء اکرام نے اس آیت کریمہ کی 2 معنی بیان کیے ہیں، اور یہ دونوں معنی احادیث مبارکہ میں بھی ثابت ہیں۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی کے قریب پہنچے تو اللہ پاک کے انوار و تجلیات نے سدرۃ المنتہی کو ڈھانپ لیا، جس سے سدرۃ المنتہی جگمگا اٹھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے پاس نور نے سدرۃ المنتہی کو ڈھانپا تو وہ یوں روشن ہو گیا کہ کوئی بھی اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک آنکھیں اور وہ مبارک آنکھوں کی طاقت تھی کہ آپ اس نور الہی کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ آپ نے دیکھا نہ بلکہ ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے رہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے اس آیت کریمہ کا کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو فرشتوں نے آپ کی زیارت کی خواہش کی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کی زیارت کی خواہش کون کرتا ہے؟ فرشتوں نے کی۔ اب چنانچہ انہیں اجازت عطا کی گئی۔ اب یہ فرشتے تھے، جب سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ سدرۃ المنتہی کی شاخوں پر چھا گئے، جس سے سدرۃ المنتہی جگمگا اٹھا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اس وقت سدرۃ المنتہی کے ہر پتے پر ایک ایک فرشتہ تھا اور وہ سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا راز ہے حسن و الفت کا، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خالق کا حبیبی کہنا تھا۔ خلقت نے کہا سبحان اللہ، خلقت نے کہا سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی آقا ہیں،
اور فرشتے مشتاق رہتے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہو جائے۔ معراج کی رات ایک طرف فرشتوں کے بھی معراج تھی کہ اس رات انہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف عطا کیا گیا تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سدرۃ المنتہا کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ یہ بیری کا ایک درخت ہے، اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں سے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7 آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کے جیسے ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اور اسے سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ فرشتوں، شہیدوں اور متقی لوگوں کی روحیں اس جگہ آگے نہیں جا سکتی، اس مقام پر جا کے رک جاتی ہیں، اس لیے بھی اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ تمام فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کا علم اس تک ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ اس کا علم اللہ پاک کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے کیا ہے؟ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، شب معراج آپ کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلا کر خاص علوم عطا فرمائے دیے گئے، جن تک نبیوں رسولوں کی بھی رسائی نہیں تھی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، طور موسیٰ چراغ عیسیٰ، طور موسیٰ چراغ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں ہے، شش جہت سے تم برا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی شان براء البراء ہے کہ اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے ہو آنا، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سدرۃ المنتہا کا جو یہ درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اس کی ایک خصوصی شان یہ بھی ہے کہ اس کے ہر پتے پر محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت شیش علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، بیٹا جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرو تو ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی لازمی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے عرش کے پاؤں پر، عرش کے جو پائے ہیں ان پر اور آسمان کی ہر جگہ، جنت کے ہر محل پر، ان کے محلات کے ہر کمرے پر، جنت کے پیالوں پر، سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتے پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا ہے۔ فرمایا
لہذا ان کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر، رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد ہے. یوں تو کثرت سے نام، لیکن ہے یوں تو کثرت سے نام، لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب انسانوں کے والد محترم اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ چونکہ اللہ پاک نے ہر جگہ ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے فرمائے ہیں، لہذا تم بھی ان کا ذکر پاک کثرت سے کرتے رہنا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہا کریں. اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لیا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھا کریں. پاکیزہ سیرت کے پیارے پیارے واقعات سنا کریں اور سنایا کریں. سنتیں سیکھا کریں، دوسروں کو بھی سکھایا کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کہتے ہیں ان کی یادوں میں کھو جائیے، ان کی یادوں میں کھو جائیے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے. ان کی یادوں میں کھو جائیے، بس مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سارے فیوز و برکات ہیں، لہذا ہمیں اپنی یہ عادت بنا لینی چاہیے. منقول ہے کہ مراکش کے شہر فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی. اس کی عادت یہ تھی کہ جب اسے کوئی تنگی پریشانی درپیش ہوتی تو دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتی اور آنکھوں کو بند کرتی اور بند کر کے کیا کہتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس نام محمد کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی. اس کا ایمان و عقیدہ اس پر پختہ ہو چکا تھا. جب اس عورت کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، آپ نے قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں منکر نکیر کو دیکھا؟ اس نے جواب دیا. وہ کہنے لگی، ہاں میرے پاس آئے تھے، انہیں میں نے دیکھا بھی، بس میں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تو میں نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے چہرے سے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا دونوں فرشتے جا چکے تھے. کہتی ہے دیکھا دونوں فرشتے جا چکے تھے. پائے مرادیں دونوں جہاں میں، جس نے پکارا نام محمد دونوں جہاں میں، دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد. مومن کیوں نہ ہو خطرے سے باہر، دل پر ہے خدا نام محمد. روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سدرۃ المنتہا حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے. یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام کی رہائش اسی جگہ پر ہے. معراج کی رات جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص مقام جبریل یعنی سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے. ایک پیالے میں پاکیزہ شراب تھی، دوسرے پیالے میں شہد تھا، تیسرے پیالے میں دودھ تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا. اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا ہی الفطرۃ
انت علیہا، یعنی یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ ہیں، یعنی دودھ اسلام اور دین کی علامت ہے، دودھ جو ہے دین اسلام کی علامت ہے۔ گویا حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی سعادت حاصل کی اور سعادت حاصل کر رہے تھے۔ خیال رہے پاکیزہ شراب، دودھ اور شہد کے پیالے 2 مرتبہ معراج کے سفر میں آپ علیہ السلام کو پیش کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ بیت المقدس میں نماز کے بعد اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مرتبہ دودھ ہی کو اختیار فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں دودھ اور علم دین کی آپس میں مشابہت ہے۔ جیسے دودھ جسم کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح علم دین روح کو مضبوط کرتا ہے، جس کے ذریعے آدمی فطرت پر قائم رہتا ہے۔ آدمی فطرت پر قائم رہتا ہے، فطرت پر قائم رہے اور رہنا بھی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے۔ آپ نے کسے اختیار فرمایا؟ فطرت کو۔ اس میں ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ فطرت کو اختیار کیا کریں۔ یہ فطرت کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پارہ نمبر 21 ہے، سورہ روم آیت نمبر 30۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے اور رب تعالی نے فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں فطرت سے مراد ہے دین اسلام۔ فطرت سے مراد یہاں پہ ہے دین اسلام، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں فطرت یعنی دین اسلام کی پیروی کرو۔ بے شک تمام انسانوں کو اسی فطرت پر ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اس فطرت سے منہ موڑ کر کسی اور طرف رخ کرتا ہے تو وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق 9 چیزیں فطرت سے ہیں۔ مونچھیں چھوٹی کرنا، دوسرا داڑھی بڑھانا، تیسرا مسواک کرنا، ناک پانی چڑھانا جیسے وضو میں چڑھایا جاتا ہے، 5واں ناخن کاٹنا، اور 6واں پورے دھونا، 7واں اور زیر ناف ان کے جو بال ہیں ان کو اکھاڑنا، اور 9واں جو ہے پانی سے استنجا کرنا۔ یہ فطرت پر ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ چیزیں سنت انبیاء ہیں، ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو اپنائیں، مونچھیں چھوٹی رکھیں، داڑھی شریف کو پوری 1 مٹھ کیا جائے، مسواک کرنے کی بھی عادت بنائیں، ناخن بر وقت تراش کر رکھنے چاہیے، جسم کے غیر ضروری بال بر وقت صاف کر دیا کریں، اور دیگر جو فطرت کی باتیں ہیں وہ بھی اپنایا کریں۔ غرض فطرت یعنی وہ حالت جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ دین اسلام یعنی ہم نے اسلام پر، اسلامی اخلاق و ادب پر، اسلامی انداز و طرز پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ شب معراج جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مقام ہے،
یہاں کم از کم 1 رکعت نماز ادا فرما دیجئے تاکہ مجھے اور میرے مقام کو آپ کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ معراج کے دلہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کی اور فرمایا کہ میں 1 نہیں 2 رکعت ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب دوسری رکعت کے قاعدے میں پہنچے تو رب تعالیٰ کا پاک حکم آیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 رکعتیں تو آپ نے اپنی پسند فرمائی ہیں، 1 رکعت مزید میرے حکم سے شامل فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت بھی ادا فرمائی۔ یہاں سے نماز وتر کی ابتدا ہوئی تھی، یہاں سے نماز وتر شروع ہوئی۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ 5 نمازوں کی طرح نماز وتر بھی معراج کا تحفہ ہے۔ یہ بھی معراج کی رات کو نصیب ہوا تھا۔ نماز وتر واجب ہے، اگر نہ پڑھے تو اس کی قضا کرنا ضرور ہوتا ہے، لہذا نماز وتر ضرور پڑھا کیجئے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن وتر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک وتر یعنی تنہا اکیلا لا شریک ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ وتر کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جس نے چاشت کی نماز ادا کی اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اور سفر و حضر میں وتر نہ چھوڑے، اس کے لیے 1 شہید کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اس کے لیے 1 شہید کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز وتر پر پابندی بلکہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے عمل مبارک سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کو گھر بلا کر ان سے نماز پڑھوا لینا بھی برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے، حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر نماز کے لیے جگہ خاص کرنی تھی، یعنی مسجد بیت بنانی تھی۔ اس کے لیے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر دعوت دی، آپ تشریف لائے اور نماز ادا فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں کی برکتیں لیا کریں۔ گھر میں خیالی یا حقیقی تصور اور جو تصویریں ہم لگائے رکھتے ہیں بزرگوں کی، ان سے برکت نہیں ملتی۔ خیالی بھی ہے یا حقیقی بھی ہے، اگر کسی کی حقیقی تصویر بھی ہے تو ان سے ہرگز برکت نہیں ملے گی گھروں میں۔ ممکن ہو تو اللہ پاک کے نیک بندوں، عاشق رسول علماء کرام، پیران حکام کو گھر پر دعوت دی جائے، اپنے گھر میں ان سے تلاوت کروا لیجئے، نماز پڑھا لیجئے، دم وغیرہ کروا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اس سے برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے متعلق سے یہ چند باتیں اور روایات ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ جب 27 رجب تشریف لے آتی ہے، جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، وہ آنے ہی والی ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت اس رات کو عظیم الشان اجتماع ذکر و نعت ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس اجتماع میں شرکت فرمائیے۔ اس بار الحمدللہ عز و جل بس آپ شیخ پورا موڑ پر اجتماع میں بیان فرمانے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی منصور الحمدللہ تعالی بیان فرمانے کے لیے
تشریف لا رہے ہیں، یہ الحمدللہ تعالی بیان فرمائیں گے۔ اس رات کے فیوز و برکات ہم انشاءاللہ الکریم بس جاب شیخ پورا موڑ فیضان مدینہ میں شرکت فرما کر حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی نیت بھی کیجئے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 27 رجب شریف کو روزہ رکھنے کی بھی خصوصی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ رات کو عبادت کی جائے اور صبح کو روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے، یہ 27ویں رات ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس 27ویں رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن میں روزہ رکھنے کی انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا 22 رجب شریف کو عرس مبارک ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ عظیم صحابی رسول ہے، یہ بادشاہ اسلام خان المسلمین یعنی مسلمانوں کے مامو جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ بھی صحابی ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ بھی صحابی ہیں، آپ کی امی جان بھی صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں، اور آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ بھی صحابیہ ہیں، اور ہم مسلمانوں کی امی جان یعنی محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہماری امی جان کے بھائی ہیں، اس لیے علماء کرام آپ کو خال المسلمین یعنی مسلمانوں کے مامو جان بھی کہتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ سے محبت کرتے تھے۔ امام ابن عسکری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک دن پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے، اور آپ کی پیاری بہن یعنی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ بہن بھائی کا یہ پیارا بڑا انداز دیکھ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اے ام حبیبہ جبریل اور میکائیل کی محبت سے بڑھ کر اللہ پاک بھی ان سے محبت کرتا ہے۔
اللہ پاک بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے کی شفاعت معاویہ کی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس جنتی شخص آئے گا۔ تو پھر وہ جنتی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ تیسرے دن پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ سبحان اللہ، تیسرے دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا، جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے، جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارے میں بات کی جاتی ہے۔ 22 کو جس طرح کل کا جو دن گزرا ہے، اس میں آپ کا اس سے مبارک گزرا ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم نے نیاز بھی کی ہے، آپ کو اس سے پاک بھی منایا ہے، اور انشاءاللہ الکریم آپ کی شفاعت ہمیں نصیب بھی ہوگی، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سدرۃ المنتہا پر جو معاملات، جو واقعات پیش آئے، آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی، سنتوں کو اپنانے کی